السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کی باتیں روزانہ ترتیب سے آپ تک پہنچتی رہیں، اور اگر ویڈیو فائدہ مند لگے تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیں آتے ہیں آج کی ایک خوبصورت آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور یہ آیت کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اب یہاں رک کے اگر ہم سوچیں، یہ سوال کرنے والا کوئی عام انسان تو نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اتنی مضبوط شخصیت، پھر بھی دل میں ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اب یہاں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، لیکن یقین جو ہے وہ دل کو روشنی دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، اندر کا جو ڈر ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ ایسا یقین ہو جو دل میں اتر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا سوال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اولم تؤمن، یعنی کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلا ولکن لا یطمئن قلبی، یعنی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں لیکن دل کے اطمینان کے لیے۔ اب یہ جملہ، یہ تو ہر مومن کے دل کی آواز ہے۔ ہم سب ایمان رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل کو تسلی چاہیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں جانتی ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن دل بہت کمزور ہے، دل کو یقین ہے بھی، اور مطلب ہے لیکن پھر بھی ایک بے چینی ہے، میرے دل کو سکون دے۔ یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایک فطرت ہوتی ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، وہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے۔ لیکن پھر اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو پھر سے یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایک نیو بلڈ ہو رہی ہے کوئی چیز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف ثابت قدم رکھ۔ اب آپ اگر یہاں دیکھیں تو دل کا جو بدلنا ہے وہ ایک عام بات ہے، لیکن بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی ایمان کی طرف آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا، کیونکہ ایمان کو یقین میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی پہلے تو انہوں نے سوال کیا کہ اس طرح والی چیز، ایک عجیب سا سوال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں یقین نہیں ہے، تو پھر پھر اللہ تعالیٰ بلکہ فرما رہے ہیں کہ 4 پرندے لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اب یہ اگر ہم سوچیں تو کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ ٹکڑے ہوں گے اور وہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے بہت دور دور، تو وہ کس طرح آئیں گے؟ اب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کا اگر ہم سوچیں تو وہ کیا کیفیت ہوگی؟ ایک طرف پرندوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا حکم، اور سارے ٹکڑے ایک دم سے ترتیب سے پھر جڑ جاتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، اور پرندے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم اپنی زندگی کو اس واقعے سے ریلیٹ کریں تو کیا کبھی آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی اس طرح کبھی بکھری، ایسے کوئی لمحات آئے ہوں جیسے ہر چیز الگ الگ پڑی ہو، امیدیں الگ ہیں، خواب الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی دوبارہ سنور ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا کچھ بھی، نا امیدی ہوتی ہے ہر طرف۔ اگر اس طرح والی کیفیت ہے تو پھر تو یہ آیت ہے ہی آپ کے لیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بکھرے ہوئے ٹکڑے جوڑ دیے وہ آپ کی بکھری ہوئی زندگی کو بھی جوڑ سکتا ہے، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، وہ آپ کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ ان امیدوں کے اندر زندگی ڈال سکتا ہے، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ بدل گیا اسی طرح ایک حکم سے آپ کی پوری تقدیر اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یقین مانیں، ایمان کو مضبوط کریں۔ اور پھر کئی بار ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری کوششیں ضائع ہو رہی ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب ہی نہیں مل رہا، ہم محنت کرتے جا رہے ہیں لیکن نتیجہ دکھائی ہی نہیں دے رہا، یعنی بہت تھک جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جیسے ان پرندوں کے ٹکڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھے، آپ کے مسائل چاہے کتنے دور کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا صرف ایک لمحے کا کام ہے۔ یعنی اگر ہم تھوڑا سوچیں تو ایک پہاڑ کتنا دور ہے، دوسرا کتنا دور ہے، پھر ایک پرندے کا ٹکڑا کہاں پڑا ہوا ہے، کوئی کہاں پڑا ہوا ہے، تو ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ جوڑنا اور صحیح سلامت کر دینا ایک معجزہ ہی تھا تو اپنی زندگی کو قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں ان سے ریلیٹ کر کے دیکھا کریں، آپ کو وہاں سے جواب ملے گا۔
اگر ہم یہ سوچیں نا کہ وہ تو کوئی پرانا دور تھا، وہ تو دور گزر گیا اور اس دور میں تو مجھ سے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ والی چیز بہت غلط ہے، کیونکہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ یہی تھے اور اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ہیں۔ اور ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غلط گمان کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، صحیح بخاری میں یہ، یعنی اگر آپ اللہ سے امید رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ سے آپ امید رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقین مانگا، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا اللہ میرا دل مضبوط کر دے، میرے یقین کو بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جن کا ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوتا۔ ہم تو دعا ٹھیک طریقے سے کر ہی نہیں رہے نا، ہم نے دل سے کبھی مطلب ہم پریشانیوں سے ہی نہیں نکلتے تو ہم دعا کیا مانگیں گے؟ ہم کبھی اپنے ایمان کے لیے دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے ایمان کے لیے دعا مانگتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی ہمارا دل نرم ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح چیز صحیح طریقے سے دیتا ہے۔ ہم جلدی کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی غلط نہیں کرتا۔ میں سورہ بقرہ کو بہت چھوٹی چھوٹی سی آیات کے ساتھ لے کر چل رہی ہوں تاکہ ایک دم سے بہت زیادہ برڈن بھی نہ پڑے اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں دل پر اثر کر رہی ہوں اور چیزیں سمجھ آ رہی ہوں۔ اگر ایک دم سے ایک رکوع، دو رکوع، تین رکوع اس طرح پڑھیں گے تو بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، ایک کے بعد دوسری بات، دوسری کے بعد تیسری بات، تو وہ باتیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو اس طرح اگر ہم ایک ایک آیات اور اس طرح پڑھیں گے تو ہمیں سیکوینس کے ساتھ ایک تو چیزیں سمجھ آئیں گی اور پھر یہ کہ واقعات ہمارے ذہنوں میں بھی بیٹھ جائیں گے کہ کیا کیا چیزیں تھیں۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کا یہ ویڈیو یا یہ آیت سہارا بن جائے، تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا آپ نے، تاکہ ہم قرآن کی باتیں روزانہ مل کر سیکھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کو مضبوط رکھے۔ کل کی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی آیت کے ساتھ، کسی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔